جب اس عالم میں کچھ بھی نہیں تھا، جب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور یہ روئے زمین پر بسنے والے انسانوں اور 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے تخلیق کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا لاؤ۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا اسباب دریافت کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب زمین کو وجہ بتائی تو زمین رونے لگی اور کہنے لگی میں اس اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی اٹھا کر اس سے انسان بنائے اور اس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بنا ہی لوٹ آئے اور اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب، جب زمین نے تیری پناہ چاہی تو میں نے تیرے نام اور تیرے ادب کی وجہ سے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ نے باری باری کر حضرت میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، مگر وہ بھی زمین کے رونے کی وجہ سے بنا مٹی لائے ہی لوٹ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کے لیے بھیجا تو زمین پھر رونے لگی، مگر اسرائیل علیہ السلام نے کہا میں تیری رونے کی وجہ سے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اور پھر وہ زمین سے مٹی اٹھا کر لے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ملک الموت مقرر کیا۔ تو نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے اور تم ہی اسے زمین میں ملاؤ گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ ایک مٹھی مٹی مختلف مقامات سے اٹھائی تھی، جو سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کی تھی، جو سخت اور نرم تھی۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کی اولادیں بھی مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی پر بارش برسائی تو یہ مٹی گاڑے کی شکل میں اختیار ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو گاڑے کی شکل دینے کے لیے 7 قسم کا پانی استعمال کیا گیا۔ آب فرات یعنی میٹھا پانی، آب اجاج یعنی کھارا پانی، آب سنسبیل یعنی پاک اور شفاف پانی، آب تسنیم یعنی خوشبودار پانی، آب رحید یعنی پاک اور نشیدار پانی، آب کوثر یعنی دنیا کا دکھ، درد، بھوک، پیاس سب بھلا دینے والا پانی۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا اس مٹی کو میدان عرفات کے نزدیک وادی نعمان میں رکھ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس گاڑے سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جو 40 روز اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 سال تک بے جان پڑا رہا، اور اسے خشک کرنے کے لیے 7 قسم کی ہوا اور 7 قسم کی آگ سے گزرنا پڑا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم، صورت اور شکل تیار کی تو فرشتے اتنی خوبصورت شکل اور صورت دیکھ کر تعجب کرنے لگے۔ ابلیس اس پتلے کے ارد گرد پھر کے کہنے لگا، اے فرشتوں، تم اس کو دیکھ کر تعجب کیوں کرتے ہو؟ یہ تو اندر سے ایک خالص جسم ہے اور جس میں جگہ جگہ سوراخ ہے اور کمزوری کا حال ہے کہ بھوکا ہو تو گر جائے اور اگر سیر ہو تو چل نہیں پائے، اور اس کے سینے کے بائیں جانب ایک کوٹری ہے یعنی دل ہے۔ یہ خبر نہیں کہ اس میں اللہ کیا رکھے گا، شاید یہ لطیفہ ربانی ہے۔ اللہ نے جمعے کے دن روح کو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے کا حکم دیا تو روح کہنے لگی، یہ نہایت ہی گہری اور اندھی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روح کو 3 بار حکم دیا اور روح نے 3 بار یہی جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہو تو نکلنے میں بھی تکلیف ہوگی، یعنی جب روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے تو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ جب روح سر کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا، اور اللہ نے اس کے جواب میں یا رحمک اللہ کہا۔ یہ سنت آج تک زندہ ہے۔ جب روح آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہوئی تو انہوں نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے کیونکہ روح ابھی باقی جسم میں نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو ان کا قد 7 ہاتھ لمبا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت کو سلام کرو اور سنو وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا، السلام علیکم، یعنی تمہارے اوپر سلامتی ہو، تو فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام، یعنی تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا اضافہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، آپ علیہ السلام اور آپ کی اولادوں کا طریقہ سلام یہی ہوگا۔ جس پر آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے اللہ، میری اولاد کون ہوگی؟ تو اللہ نے اپنا دست قدرت پشت پر پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے ان سب کی روحیں باہر آ گئی، اور آدم علیہ السلام نے ان تمام روحوں کو دیکھا۔